Bismillahirrahmanirrahim. This is our session number 16 ji in school management. In last session we talked about the roles and responsibilities of a head ji, or the characteristics of a head, traits a head must have, ٹھیک ہے, یا پروٹوکولز, نارمز, روٹینز جن کے بارے میں ہیڈس کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں ہم نے کچھ بیسک چیزیں پہلے جنرل ڈسکس کیں کہ بھئی ہیڈس کا رول ایک کیا ہوتا ہے, ایک لیڈر کا ہوتا ہے کہ دیٹ مسٹ بی دیئر ود این ایگل آئی, کہ جس کا ہر سیگمنٹ پہ جن کی نظر ہو, کیونکہ ساری ٹیم جو ہوتی ہے وہ ہیڈ کے سر پہ ہی چل رہی ہوتی ہے. اور اگر ہیڈس کا رول سپورٹیو نہیں ہوگا, ہیڈ کی اسسٹنس ہر ایک اسٹاف ممبر کو, ٹیم ممبر کو نہیں ملے گی, تو نو سسٹم کین رن اسموتھلی جی, کہ وہ پھر اس کا ایفیکیسی لیول جو ہے وہ آپ زیادہ اس سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھ سکتے. لاسٹ اس میں ہم نے جی جو آخری ہم بات کر رہے تھے وہ ہم نے کیا کیا تھا کہ وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈیلی پروٹوکولز, یا یہ ڈیلی روٹین جو ہیڈ کی ہوتی ہے وہ اسٹارٹ ہم نے کیا لیا تھا کہ مارننگ ان ٹائم جی ٹائم ان جی, یعنی جس کو آپ کہہ لیں ارائیول ٹائم ہوتا ہے بچوں کا وہ. پھر اسمبلی کی ہم نے بات کی تھی جی. ناؤ وی موو اہیڈ جی. آبزرویشن آف پریمیسز جی, آبزرویشن آف پریمیسز جی. اب اسمبلی ہے تو اس کے بعد دیٹ موسٹلی چلڈرن موو ٹو دیئر کلاس رومز جی. تو جب میں آبزرویشن آف پریمیسز کہہ رہا ہوں کہ دیٹ دیئر مسٹ بی اے راؤنڈ جی, اس پریمیسز میں آپ اسکول ہے, کالج ہے, ادارہ ہے, اس کا جب ایک راؤنڈ لیا جا رہا ہے تو وہ راؤنڈ صرف اس حد تک نہیں ہے جی کہ ہیڈ موصوف آئے ہیں جی وہ چل قدمی فرما رہے. اس میں نمبر 1 جی کہ اب آپ کہہ لیں کہ دیٹ اویلیبلٹی آف اسٹاف یا فکسچرز پہلے چیز کہہ لیں گے جی, کیا وہ ڈن اور ناٹ ڈن. اگر تو وہ انفارمڈ ہیں تو وہ اسمبلی سے پہلے ہی ہو جانے چاہیے. دس از دا ریسپانسبلٹی آف واٹ جی, اے ہیڈ. کلیئر, کیوں ہیڈ از دیئر وتھ سرٹن پلان جی. انفارچونیٹلی کیا دیکھا گیا جی, کسی ایک اسٹاف ممبر کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے جی, کسی کوآرڈینیٹر کی, کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی, فکسر لگا دینے ہیں جی. ہم نے فکسر لگا دینے کا کانسیپٹ جو ہے جی یہ بہت جسے آپ کہہ لیں کیجول سا ہے جی. کیوں, ہیڈ کے پاس فائل ہوتی ہے جس میں آپ پلان, اور خاص طور پہ میک اپ پلان ہوتا ہے جی. فار ایگزامپل میں پلان سے مراد کیا کہہ رہا ہوں جی, کہ سپوز کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر وقت پورا سال ہر سیشن میں ہر دفعہ جتنی بھی اویلیبل ایکسٹرا کلاسز ملیں اتنا فائدہ ہوتا ہے. مثال جی میتھمیٹکس جی ان بورڈ کلاسز کالج لیول جی, بایولوجی جی, ان دونوں کا کانٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی اویلیبل کلاس ہے جی ان کو ایڈجسٹ کیا جائے تو اتنی بینیفیشل ہوں گے جی, اتنے ہی یوزفل ہوں گے جی. تو یعنی میرے پاس میرا پہلا پلان ہے کہ میں نے سبجیکٹس رکھ لیے کہ یہ سبجیکٹس میرے پاس اگر کوئی فکسچرز ہیں کچھ ہیں تو میں پہلے ان ٹیچرز کو ایڈجسٹ کروں گا اف دے آر اویلیبل جی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت جی وہ انہیں کو رگڑا لگتا رہے. نہیں, پلان سے مراد میں پھر کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ بیلنس بھی ہو, یعنی وہ اٹ از ریکوائرڈ فار واٹ جی, یا ہو کس کے لیے ریکوائرڈ ہے. پھر دوسری بات وہ کیا بیلنسڈ بھی ہے یا نہیں ہے, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دو مسکین پکڑ لی ہیں ہمیشہ فکسچر انہیں کے لگا دیں آپ جی, وہ پورا ویک جو ہے فکسچرز کے ہی رگڑے میں لگے رہیں. کیا بیلنس میکانزم ہے کہ فکسچرز ساروں پہ ڈیوائڈ ہوں. اما کلیئر جی. یا پھر کوئی ایسا ویک ایریا ہے, ویک سبجیکٹ ہے جی, ٹھیک ہے. اور یہ آخری میں کہہ لوں اگر ہیڈ موصوف, سب سے بیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اس فکسچر کو خود یوٹیلائز کریں. بینگ اے ہمبل اسٹوڈنٹ جی وٹ آئی لرن جی, جو میری ٹریننگ میں مجھے سکھایا گیا کہ اگر ہیڈ ہیں تو فکسر سب سے پہلے کس کو لینے چاہیے, وہ ہیڈ کو خود. کیوں ہوتا کیا ہمارے یہاں ہیڈ جی ڈیورنگ کلاسز جی کسی ٹیچر کی کلاس ڈسٹرب کر کے بیچ میں جا کے جی گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں, حال احوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, پرابلمس کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں, ایشوز کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے اس ٹیچر کی کلاس ضائع کر دی, ان کا ایک ٹیمپو توڑ دیا آپ نے, ان کا ایک پلان ہوتا ہے ویک کا وہ ڈسٹرب کر دیا. تو فکسر از دا بیسٹ
time جی, the most suitable time for a head to interact with the students جی. ہو سکتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کو میری بات بہت عجیب لگے جی, with due respect جی, جو ہیڈس بیٹھے ہیں. I'm clear جی, and I myself remain there جی. میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں اگر وہ پریکٹیکلی میں نے خود نہ کی ہوئی ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی ادارے میں ڈائریکٹر کے اوپر پھر ایم ڈی کی پوسٹ رہ جاتی ہے. پریکٹیکلی اگر آپ کہیں تو وہ ڈائریکٹر ہی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر میں بینگ اے ڈائریکٹر اگر کلاس رومس کے اندر جا کے فکسچر لے سکتا ہوں تو کوئی پرنسپل کوئی اور سخت قابل احترام جی, ان کا رسپیکٹ ان کا احترام اپنی جگہ, لیکن پروفیشنلزم کی بات جب کی جا رہی ہو, ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ایک بڑا ہتک ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ جی ہیڈ فکسچر لگائیں گے. نہیں, ہیڈ نے ہی فکسچر لگانا ہوتا ہے جی, کیونکہ یہی وہ بیسٹ سوٹیبل ٹائم ہے. فار ایگزامپل جی میں مثال دوں جی, وانس آئی وینٹ ٹو اے گریڈ 6 جی, وہاں پہ ایک بیٹی تھی, ٹھیک ہے, واٹ آئی ٹارگیٹڈ جی, وہ تقریباً گریڈ 6 کو سٹارٹ ہوئے مہینہ 1.5 یا 2 مہینے ہو چکے ہوں گے. آئی نوٹس دیٹ گرل واز فیسنگ سم سائیکولوجیکل پرابلم جی ڈیورنگ مائی ٹائم ود دیم. فکسچر تھا, فری ٹائم تھا, آئی انٹرڈ دا کلاس, میں چلا گیا, گپ شپ ہو رہی ہے. اب کیا, میں نے اپنی پالیسی پلان میکانزم ٹریننگز جو کچھ بھی ہے اس کو وہاں اس فکسچر کے دوران چیک کرنا ہوتا ہے ان انفیلٹ مینر میں. ایسے سوال نہیں پوچھنے ہوتے, اچھا فلاں ٹیچر کیسا پڑھا رہے ہیں جی, فلاں ٹیچر سے آپ سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہیں جی. یہ انتہائی آپ کہہ لیں بےہودہ قسم کے سوالات ہوتے ہیں جی, جو کسی بھی ایک پڑھے لکھے ہیڈ سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ہم نے ایک انفیلٹ مینر میں وہ دیکھنا ہوتا ہے, انفیلٹ مینر میں کمیونیکیٹ کرنا, کیونکہ نارملی میں کیا, میں ان کی نوٹ بکس منگوا کے دیکھ رہا ہوں تو نوٹ بکس کے تھرو بھی مجھے ایک ٹول ہے نا, ایک بہت ساری چیزیں مجھے کلیئر ہو رہی ہیں, لیکن وہ جو بچوں سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے دیٹ از ابو آل ویری امپورٹنٹ. شارٹ کر رہا ہوں جی, وہ بچی میں نے پوائنٹ آؤٹ کی. بعد میں اس کے بعد کیا جی, میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ میں آئی ڈیمانڈیڈ فار واٹ جی, چیلنجز آف دیٹ کلاس جی, یا اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس آف دیٹ کلاس جی. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کا نام نہیں تھا, لیکن جب میں نے مینشن کیا وٹ اباؤٹ دیٹ گرل, دین ایوری بڈی انڈورسڈ. ایوری بڈی سے مراد میں کہہ رہا ہوں وہ سارے سبجیکٹ ٹیچر جو اس کلاس کو پڑھا رہے تھے, ساروں نے کہا کہ جی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یعنی اگر میں پھر ٹھیک تھا تو پہلے وہ چیز پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں ہوئی. جب میں منیمم اس کو یوں لے لیتا ہوں, اگر باقیوں سے اگنور ہو گئی, ٹھیک ہے, آبویسلی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہوگی, ٹیچر ہمیشہ قابل احترام ہے لیکن انسان ہے, ان سے اگنور ہو سکتا ہے. تو میرا ایک سپورٹیو رول ہو گیا نا, جو میں نے پریویسلی کیا کہا تھا کہ ہیڈ از بیسکلی این اسسٹنٹ. میں نے اسسٹ کر دیا ان کو, کہ ہو سکتا ہے ان سے وہ اگنور ہو گیا, میں نے ان کو بتا دی وہ چیز. ایک پرابلم ہے, ہو سکتا ہے وہ ٹیچر سے اگنور ہو گئی ہے, میں نے ان کو بتا دی وہ چیز. گیٹنگ مائی پوائنٹ جی, کہ جو میں یعنی انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کیا ہم نے کیا لیا, وہ ایک لائٹ, ایک خانہ پوری جی, کہ بس فکسچر لگا دیں جی, کوئی کلاس فری نہ رہے, کسی کو بھجوا دیں. نقصان کیا ہو رہا ہوتا ہے, جب کوئی جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ, یہاں کھڑے ہو کے گپے مار رہا ہوتا ہے, یا اور بچوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, بچے بور ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. کہ اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیسے کرنا ہے جی. پھر اگلی بات جی, کہ کیا فکسچر میں کوشش کروں گا, پہلے میں نے کیا کہا جی, مجھے خود جانا چاہیے جی, ٹھیک ہے. پھر کیا, اگر کسی کا میک اپ پلان کچھ چاہیے, ٹھیک ہے, وہ میں آتا ہوں اس پہ, ٹھیک ہے, یا کوئی کسی سبجیکٹ میں ویکنیس ہے جی وہ, اور پھر کیا اسی کلاس کا ہی ٹیچر جانا چاہیے. ایسا ٹیچر جو ان بچوں کو پڑھاتا ہی نہیں ہے تو اس کا فکسچر وہاں سوٹیبل نہیں ہوتا. مجبوری ہے تو لگانا پڑتا ہے, لیکن سوٹیبل نہیں ہوتا جی. لیکن اس کا بھی ایک حال ہے کہ دیٹ ہیڈ کین گائیڈ یا ہیڈ کین اسائن سم ٹاسک جی. کہ اگر وہ ارریلیونٹ سے مراد, میں کوئی ٹیچر کبھی بھی ارریلیونٹ نہیں ہوتا, یہ مراد لے رہا ہوں کہ جو ٹیچر سپوز اس کلاس کو نہیں پڑھا رہا, اس کا وہاں فکسچر لگایا جا رہا ہے, تو ہیڈ کی طرف سے کچھ ٹاسک بھی اسائن ہو سکتا ہے ان کو, کہ یہ نہیں کہ وہ کھڑے ہو کے گپے مار لیں صرف. وہ ٹاسک کاؤنسلنگ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹاسک کسی اور سبجیکٹ میٹر کی ایکسرسائز کا بھی ہو سکتا ہے, پریکٹس کا بھی ہو سکتا ہے, پریزنٹیشن کا بھی ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ جی. پھر سیکنڈلی میں نے کیا کہا جی, میک اپ پلان جی. فار ایگزامپل اس کلاس میں سے میں دیکھوں گا کون سے ٹیچر ہیں جن کی پہلے چھٹیاں سپوز زیادہ ہوئی ہیں. اگر ان کی چھٹیاں زیادہ ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ان کے کچھ لیسن شارٹ ہوئے وہ ہوں گے, تو فکسچرز کے وقت میں پھر انہیں سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ وہ لے لیں. کہ اگر فار ایگزامپل بیمار تھے, کچھ اور تھے, ان کے وہاں پہ 4 لیسن 5 لیسن 6 لیسن 2 لیسن
یا ایون 1 لیسن مس ہوا تھا جی، تو آج فکسچر میں ان کے پاس اپرچونٹی ہے، I'll send them there, they can make it up جی. am I clear جی؟ گیٹنگ مائی پوائنٹ. اور یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے جی؟ آبزرویشن. یہ وہی یعنی ہیڈ کی آبزرویشن ارلی مارننگ ہی سٹارٹ ہوگی. پہلے گیٹ پہ بچوں کے یونیفارم کی، لیٹ ارائیولس کی، ٹارڈیز کی، ہیبیچول ٹارڈیز کی کچھ ہے وہاں، وہ کریکٹیو میئرز لے لیے جی. پھر کیا کہا جی؟ اسمبلی جی، اس کی آبزرویشن شروع ہو گئی کہ اسمبلی صرف خانہ پوری تو نہیں ہے، یہ اسمبلی میں یہی تو نہیں ہے وہی بچے مڑ مڑ کے بار بار آ رہے ہیں، وہی چہرے آ رہے ہیں، وہی چہرے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کیا ایسا کوئی میکانزم ہے جس میں ہر بچے کو موقع مل رہا ہو؟ اگر اسمبلی میں نہیں تو کم از کم کسی پروسیس کے تھرو ہو کے آ رہا ہے بچہ، کوئی اس کی کوئی ریہرسل کہیں ہوتی ہے، اس کو ٹرین کہیں کیا جاتا ہے. ایم آئی کلیئر جی؟ آفٹر فکسچر جی اسپیسیفکلی جی ایبسنٹیز جی ایکشن آن، یعنی ٹارڈیز تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے ارلی مارننگ ہی وہاں پکڑ لیے جی. اب ٹارڈیز یہاں دوبارہ پھر آ سکتے ہیں. بہت سارے بچے اسمبلی کے بعد بھی تشریف لا رہے ہوتے ہیں، روٹ کاز تک پہنچ رہے ہیں جی. کیا گاڑی والا لیٹ کرواتا ہے ان کو؟ اکثر بچے میں نے دیکھیں گاڑی والے لیٹ کروا رہے ہیں جی. سپوز یہ پیرنٹس کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں، واٹ ایور اٹ از جی، اس کو لائٹ نہیں لینا ہوتا ہم نے. ایکشن مسٹ بی ٹیکن آن دیٹ جی. ایکشن سے مراد کیا؟ کوئی نہ کوئی کون سا کوئی کریکٹیو میجرس، تاکہ وہ جو ڈیمیج ڈن ہے اس کو ریپیئر ہو. پھر کیا جی؟ ایبسنٹیز جی، کہ میں راؤنڈ لیتے ہوئے آبزرو کروں گا کہ کیا ہر کلاس میں، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئک راؤنڈ ہوتا ہے یہ جی، اسپیڈی راؤنڈ ہوتا ہے جی، ریپڈ راؤنڈ ہوتا ہے، کہ کیا ہر کلاس میں ارلی مارننگ میں ہی جو کل والے بچے ایبسنٹ تھے ان کو کھڑا کر کے، میں یہاں کھڑا سزا کے لیے نہیں کہہ رہا، یعنی پوائنٹ آؤٹ کے لیے، ٹھیک ہے، ایک کیمسٹری ڈیولپ کرنے کے لیے، بانڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک احساس دلانے کے لیے کہ ان کی ایبسنس جو ہے اس کو فیل کیا گیا ہے، ان کو مس کیا گیا ہے. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جی؟ میں جس کلاس میں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوں، سپوز نو بڈی اسٹینڈنگ دیر، شروع کے 5-10 منٹ، اس کا مطلب ہے اس کلاس میں کل کوئی ایبسنٹ نہیں تھا، اور اگر آج ایبسنٹ تھا تو اس کا مطلب ہے آج وہ پھر دوبارہ ایبسنٹ ہے. یعنی مجھے پہلے کیا اس کلاس کا ایبسنٹ کا مل گیا ٹارگیٹ، اور کیا آئی کین کیری دیٹ رجسٹر ود می. کل کی پریویس ڈے کی جو اٹینڈنس رپورٹ ہے وہ میں بینگ ہیڈ اپنے پاس فائل رکھ سکتا ہوں ارلی مارننگ. وہ کوئی اتنی بڑی کوئی ڈاٹا نہیں ہوتا کہ ٹوٹل نمبر آف کلاسز کے ہیں اور کس کلاس میں کتنے بچے ایبسنٹ تھے. اگر میں نام نہیں بھی کرتا، صرف نمبر بھی پتہ چل جائے، کل 4 ایبسنٹ تھے جی، آج وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ آج ہیں تو وہ کھڑے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ان سے ڈسکس ہوا ہے؟ اس کی ریزن پوچھی گئی ہے؟ اما کلیئر جی؟ اگر نہیں پوچھی گئی تو کیوں نہیں پوچھی گئی؟ کیوں اگنور نہیں کیا گیا؟ اگر اگنور کیا گیا ہے تو ان کو ایک ریمائنڈر مل جائے گا. وہ یعنی میں یہاں یہ وہ کیوں بچوں کے سامنے دیٹ ہیڈ از نیور سپوز ٹو ڈسکس اینی تھنگ جی ود ٹیچر ان فرنٹ آف اسٹوڈنٹس جی. کوئی دنیا کا قانون، کوئی ایجوکیشن کا، اخلاقیات کا قانون، ٹھیک ہے، یا پروفیشنل نارمز آپ کہہ لیں، آرگنائزیشنل نارم، کوئی دنیا کا قانون کسی ہیڈ کو یہ الاؤ نہیں کرتا جی کہ وہ بچے کے سامنے ٹیچر کے ساتھ کچھ ڈسکس کرے جی. میں ڈسکشن بھی ایون کہہ رہا ہوں، آرگیو کرنا، بحث کرنا یا ڈانٹنا تو بہت دور کی بات جی، جو تو کسی صورت کسی دنیا کی کتاب میں الاؤڈ ہی نہیں ہے جی. کسی ہیڈ کو اپنے کسی اسٹاف ممبر سے کوئی پرابلم ہے، کچھ ہے، تو اٹ مسٹ بی ڈسکسڈ ان دا آفس جی، بینگ ود ان دا نارمز آف سیولٹی جی، کرٹسی جی. بہت زیادہ پرابلم ہے، دا ہیڈ کین گو فار واٹ جی؟ ریڈن ایکسپلینیشن آف دیٹ جی. لیکن ہیڈ کسی اپنے اسٹاف ممبر سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا، ناٹ ایٹ آل الاؤڈ. اور اسی طرح نہ اسٹاف کو الاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ ہیڈ کے ساتھ کرے. یعنی ایوری بڈی ہیز اے ریسپیکٹ جی، اور پروفیشنل نارمس ہیں. مجھے کسی سے بہت زیادہ کوئی پرابلم ہوگی، کچھ ہے، سمپلی آئی کال دا ایکسپلینیشن. اف اے پرسن فیلز ٹو جسٹیفائی دیٹ، کلیئر آئی ہیو دا آپشن آف ریپلیسنگ دیٹ پرسن جی، وچ آئی نیور لائک جی، وچ آئی نیور فیورڈ جی. ام آئی کلیئر جی؟ یعنی اب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ آبزرویشن، یعنی وہ روٹین
وہ جو ہیڈ کی ٹاسک ہے وہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ ارلی مارننگ سے جی. ایبسنٹیز جی وہ تقریباً ہر کلاس کے جی وہ وہیں پہ چیک ہوتے ہیں. کہاں پہ؟ آن کیمپس کلاس رومز کے راؤنڈ پہ. اور ایسا بھی نہ ہو جی کہ ڈیلی جو فرسٹ لیسن جن ٹیچر کا ہے وہ کیا ہو جائے؟ ضائع ہو جائے سارا. میں نے اس کو اب ایسے مینیج کرنا ہوتا ہے جی. کچھ کو پھر میں کیا فرسٹ لیسن میں دیکھ لوں گا, کچھ کو کیا سیکنڈ لیسن میں, کچھ کو تھرڈ میں. ڈفرینٹ جی. پہلے تو ایٹ فرسٹ جی آئی کین ڈسکس آل دیز تھنگس وتھ کلاس ٹیچر جی. لیکن اگر میں نے جب کہا تھا کہ ہیڈ از آن ٹوز جی, ہیڈ از آن ٹوز سے مراد کیا؟ اب کلاس ٹیچر کو کوئی ٹھیکہ تو نہیں دے دی گیا انہوں نے اٹینڈنس پوری کرنی ہے. اب کلاس ٹیچر از آسکنگ, سبجیکٹ ٹیچر از آسکنگ, اور اوپر سے جا کے اب وہی چیز جب ایک ہیڈ بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو بچہ آپ نے سائیکولوجیکلی کیپچر کر لیا, آپ نے کمپلیٹ ہوا. اب کیا ہو گیا؟ اسٹک ہو گیا جی. He got enchained. He got emotionally enchained now جی. He got psychologically enchained now. اب وہ آپ کے لوپ سے باہر کہیں نہیں ہو سکتا جی. You are within his loop. اب وہ وہاں سے رائے فرار کوئی نہیں ہے کہ سبجیکٹ ٹیچر بھی اٹینڈنس کا پوچھ رہے ہیں, کلاس ٹیچر بھی پوچھ رہے ہیں, اوپر سے آگے ہیڈ نے بھی پوچھ لیا ہے. کلیئر جی. اس کے لیے ہیڈ جو ہیں وہ اسپیسیفک ایک ٹائم رکھ سکتے ہیں نا راؤنڈ کا. سم ٹائم وہ سڈن ہو, کلیئر, یوزلی وہ نارمل روٹین میں ہو. اب پیرنٹس ہیں, وزٹر ہیں, ان کے لیے ٹائم ہو سکتا ہے جی. اس کا آرگیومنٹ کیا ملتا ہے جی؟ وہ جی پیرنٹس آئے ہوئے تھے جی, اس کام اس لیے نہیں کیا جی. تو ہیڈ از ناٹ اے پبلک ریلیشن آفیسر جی. میک اٹ کلیئر. بڑے ادب کے ساتھ ایک کہہ رہا ہوں, ہیڈ ریسیپشنسٹ نہیں ہے کوئی جی. اور موسٹلی دے لو ٹو بی ریسیپشنسٹ جی. آئی ڈونٹ نو وائی. کلیئر جی. پھر اسی میں کیا نیکسٹ جی؟ ہوم اسائنمنٹس جی. کلیئر جی. میں پھر کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوم اسائنمنٹ رینڈملی میں, سپوز آئی ایم پکنگ جسٹ ون چائلڈ فرام اے کلاس جی, کہ آپ کو کل کس کس سبجیکٹ کی کیا کیا ہوم اسائنمنٹ ملی تھی. وہ کوئی اسکیجول ضرور ہوگا, وہ ہم ڈسکس کریں گے. کوئی اسکیجول کیا ہوتا ہے ہوم ورک اسکیجول جی. آپ کو ریٹن فارم میں اس کا ایگزامپل بھی مل جائے گا ہوم ورک اسکیجول کا, جو ویکلی اسکیجول ہوتا ہے. یعنی وہ ایسٹیمیٹڈ ہوتا ہے, وہ بہت اوور نہ ہو, ایکسٹرا بھی نہ ہو, اوور لوڈیڈ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, اور لیس لوڈیڈ بھی نہ ہو جی. اب میں پھر کیا کہہ رہا ہوں کہ نوٹ بکس میرے پاس آ رہی ہیں, وہاں میں دیکھ رہا ہوں, لیکن یہ کیا اٹ از دیئر, یہ میں کیا آبزرویشن کہہ رہا ہوں, اس کا ایک سرٹن انفلوئنس ہوتا ہے جی. کہ جب میں کلاس روم کے اندر کھڑا ہو کے جی وٹ واز یور ہوم اسائنمنٹ جی, کسی ایک کو ٹارگٹ کر لیا میں نے, کتنے سبجیکٹس کا کیا وہ اکارڈنگ ٹو اسکیجول ہوم ورک گیا ہے یا نہیں گیا. اگر وہ ہوم ورک گیا ہے تو وہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر وہ نہیں ہوا تو اس کے لیے کریکٹیو میئرز کیا لیے گئے ہیں. یعنی یہ مجھے ایک فیڈ بیک رینڈم مل رہا ہے, جس کا ڈیٹیلڈ آپ کہہ لیں انالیسس میں طریقہ بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہم آفس میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہ کرتے وقت میں بار بار کہہ رہا ہوں جی, احتیاط بہت ضروری ہے جی. نمبر 1 ٹیچر کا لیسن ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. نمبر 2 ان کی رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کہ وہیں بچوں کے سامنے مڑ کے ٹیچر سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے, کیوں سر آپ نے نہیں پوچھا, کیوں سر آپ نے ایسا نہیں کیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جی. میں جہاں وہاں کوئی بھی جو ٹیچر ہے, میل ہے فیمیل ہے, آئی ول نیور ڈسکس ود ہم. میں جو چیز آبزرو کی ہے وہ چپ کر کے الٹے قدموں کلاس سے نکل آؤں گا. آئی ول ڈسکس ود دیٹ ریسپیکٹڈ ٹیچر ان مائی آفس. کلیئر جی. گاٹ مائی پوائنٹ. اور یہ کس میں ہو رہا ہے؟ راؤنڈ میں جی. پھر اسی میں جی کلینلینس ہے, انوائرمنٹ ہے, کچھ بھی آپ کہہ لیں. حالانکہ یہ کلینلینس ہونی کہاں پہ چاہیے جی؟ ارلی مارننگ, ایون بیفور اسمبلی جی. کہ ہیڈ مسٹ ٹیک اراؤنڈ جی, کہ جو کل کلاس روم صاف ہوئے تھے, آج کیا ان کی چیئرز صاف ہیں یا نہیں ہیں جی. میں اپنی روٹین میں اس کو کیا جی, ارلی مارننگ آتے ساتھ 2-3 کمروں کا آپ چکر ماریں, ٹھیک ہے, کرسی پہ آپ یوں فنگر پھیریں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے جی
کہ آیا آپ ان بچوں کو, ہماری نیکسٹ جنریشن کو ڈسٹ سے اٹی ہوئی کرسیوں پہ بٹھانا چاہ رہے ہیں یا صاف ستھری پہ جی؟ موسٹلی ہوتا کیوں ہے کہ اکثر پیک اپ ٹائم کے بعد سویپرز جو ہیں, کلینرز جو ہیں, وہ کلاس روم صاف کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ صاف کر کے اس کے بعد وہ ڈسٹنگ نہیں کرتے. وہی جو مٹی گرد اڑی ہوئی ہوتی ہے کرسیوں پہ جمی ہوئی ہوتی ہے. اگلے دن بچے ہیں سپوز فیئر شرٹس ہیں ان کی, وہ آ کے بیٹھتے ہیں, ان کی کونیاں, ان کے بازو, ان کے کپڑے جو ہیں مٹی سے اٹے ہوتے ہیں. جب وہ اگر ایسے ماحول میں ایگزسٹ کریں گے تو میں ان سے ہاؤ وڈ آئی ایکسپیکٹ ڈیسنسی فرام دیم جی؟ ہاؤ وڈ آئی ایکسپیکٹ واٹ جی؟ ایگزیکٹو ایٹیچیوڈ فرام دیم جی. Am I clear جی؟ ڈن جی. اسٹاف جی, یہ وہی ارلی مارننگ وزٹ ہے جی. دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, جو عام جملہ ہے جو بولا جاتا ہے. اب اس کو میں یوں کر لوں, رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس, یا پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس اور ناٹ. کیا اسٹاف سارا, یعنی اب فکسچر میں نے کیا تب بھی پتہ چل گیا ہے, لیکن اب اس کے ساتھ میں سپورٹ اسٹاف کی بھی بات کر رہا ہوں. whether they are cleaners, whether they are helpers, whether they are what جی, sports instructors, physical instructors اور پی ٹی آئیز, کیا ان کے لیے بھی کوئی اسپیسیفک اسائنڈ پلیس ہے یا نہیں ہے؟ خاص طور پہ جی میں کیا اسائن پلیس میں کیوں کہہ رہا ہوں جی؟ واش رومس جی مسٹ آلویز بی دیئر جی, انڈر آبزرویشن جی. اگر ڈفرینٹ فلورز ہیں, کچھ ہیں, تو کوئی ایسا کونا نہیں رہنا چاہیے جو ان اٹینڈیڈ ہو جی, جس میں کسی کا وزٹ نہ ہو یا کسی کا آبزرویشن نہ ہو. ایم آئی کلیئر جی؟ اب آئیں جی پھر اس کے بعد, یہ تو کیا ہو گیا کہ فیلڈ ٹاسکس کہہ لو اب جی. اب ان فیلڈ ٹاسک میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا یہ قرآن کے حرف ہیں, 50 اور ہو سکتے ہیں جو آگے اور ساتھ آتے جائیں گے, پھر آپ دوبارہ اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کچھ جنرل جو آفس میں کہہ لیں جی, چیکنگ پلانرز جی, چیکنگ پلانرز جی. اس کا میکنزم جی, اب میں جب پلانر کہہ رہا ہوں, اٹ کوڈ بی ٹیچر وائز, اٹ کوڈ بی سبجیکٹ وائز, بفور دا ایگزیکیوشن جی. اب وہ جس طرح میں نے کیا کہا کہ میں ایون اب ڈی ایل پی کے بھی حق نہیں رہا کہ آپ اس ڈیلی لیسن پلان کو بھی ویکلی میں مرج کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکٹ فل ہیں, کہ مقصد وہ کوئی کھانا پوری نہیں ہوتا اس سے, بلکہ کیا ہو جاتا ہے, ٹیچر اوور برڈن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کو ہم اتنا وہ پلان نہیں دے رہے ہوتے. اب یہ کہیں ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, اب یہ کہیں جی یہ کیا ہے جو ہم نے کیا کہا جی, سیٹرڈیز مسٹ بی آف جی. ہم نے سیٹرڈے آف کہا ہے نا, تو اس سیٹرڈے میں یہ کیا ہوتی ہے, کوآرڈینیشن میٹنگ جی, کوآرڈینیشن میٹنگ جی, جس میں پریویس پلانر ہے جی, اس میں کیا کیا پرابلم آئیں, وہ پراپر ایگزیکیوٹ ہوا نہیں ہوا. ابھی صرف میں ایکڈیمک پلانر کی بات کر رہا ہوں جی, میں کوئی ایکٹیویٹی کی نہیں بات کر رہا, ابھی کسی اور سیگمنٹ کی بات نہیں کر رہا. پھر جی جو نیکسٹ آنے والا ہے جی, دیٹ از ابو آل ویری امپورٹنٹ جی, اینڈ اٹ مسٹ ناٹ بی چیک سے مراد کیا جی, ڈسکسڈ. یہ ڈسکس لازمی ہونا چاہیے انڈیویجولی جی. دیٹس وائی اسی وجہ سے تو سیٹرڈے آف رکھا گیا کہ پچھلے ہفتے کی جو چیز پلان کی تھی کیا وہ پراپر ایگزیکیوٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس میں کیا کیا پرابلمز آئی ہیں, تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم نہ ہو. اور اگلے ویک کی کیا پلاننگ ہے جی, کیا وہ پلاننگ میچیور انف ہے یا نہیں,
کیا اس پلاننگ میں ہر پہلو کو مد نظر رکھا گیا نہیں رکھا گیا؟ ہیڈ ہوتا ہی ہیڈ اس لیے ہے کہ ان کا کچھ تجربہ ہوتا ہے نا، کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. اب میرے جیسے کوئی ٹیچر ہیں تو میں اپنے ہیڈ سے ہمیشہ کیا کروں گا، کچھ نہ کچھ سیکھوں گا، مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا. میرے پلانر میں جو فلاز ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے، جو کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، بلکہ مجھے کیا ایکسٹرا کچھ 2-4 ٹپس مل جائیں گی کہ اگر میں اس میں اور کچھ چیزیں بھی ایڈ کر دوں، اور کچھ چیزیں جو ارریلیونٹ میں نے ڈالی ہوئی ہیں یا لیس امپورٹنٹ ڈالی ہوئی ہیں ان کو ختم کر دوں. ایک بات جی. دوسری بات دیٹ کیپ اے چیک آن دیز پلانرز ریگارڈنگ ایگزیکیوشن جی. انسائٹ کلاس جی. انسائٹ کلاس یعنی یہ پلانر میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ ٹیچرز تو کوآرڈینیشن میٹنگ میں ہوگی کب، سیٹرڈے کو جی. اب انسائٹ کلاس وہ پلانر جو ڈسکشن ہوئی ہے کیا وہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، وہ کیسے چیک ہوگا جی؟ وہ کیا ہے جی، اس کے کون کون سے ٹولز ہیں جی؟ کلاس آبزرویشن جی، CO اس کا ایک کلاس آبزرویشن کا ایک کرائٹیریا آپ کو دے دیا جائے گا جی، وہ پرنٹڈ آپ کو ساتھ مل گیا ہوگا کہ ہاؤ ٹو آبزرو اے کلاس جی. ان واٹ ٹائم، کتنے ٹائم میں کلاس کو کن کن سیگمنٹس کو کیسے آبزرو کرنا ہے جی. وہ کلاس روم آبزرویشن کہہ لیں جی. اور یا اس آبزرویشن کے دوران میں کیا کیا کر سکتا ہوں جی. آبزرویشن سے کیا مراد ہے، میں نے بیٹھ کے ٹیچر کا منہ دیکھنا ہے؟ نو. اس کا بیسک نارم ہی کیا ہے کہ ٹیچر کے ساتھ آئی کانٹیکٹ تو میں نے کبھی کرنا ہی نہیں ہے، کلاس کو ڈسٹرب تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے. میں تو چاہیے مجھے کیا، میں کلاس کے آبزرویشن کیسے ہوتی ہے، میں نے جس کلاس کی آبزرویشن کرنی ہے تو ٹیچر کے انٹر ہونے سے پہلے میں کوشش کروں گا میں اندر جا کے پیچھے بیٹھ جاؤں ان این انفیلٹ مینر میں. میں نے کبھی بچوں کو یہ کوئی امپریشن نہیں دینا ہوتا کہ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو چیک سمبڈی، اور میں چیک کر بھی نہیں رہا جی. آئی ایم آبزرونگ سم تھنگ. بینگ اے ہیڈ وہ پالیسی پلان تو اوپر میری طرف سے ہی آیا ہے نا. میں پہلی بات اپنے پلان کو دیکھنے جا رہا ہوں کہ کیا وہ میرا پلان ایڈیکویٹلی اپروپریٹلی سیٹل تھا بھی یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں تھا میرا پلان ہی زیرو تھا اور میں ملبہ سارا اس کا ٹیچر پہ ڈال دوں جی، جو اکثر ہوتا ہے جی انفارچونیٹلی. ود ڈیو رسپیکٹ جی، کہ اکثر پالیسی میکرز کی اپنی فضول پالیسیز ہوتی ہیں جی، بکواس قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں. جب ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، رسپانسبل کس کو قرار دے دیا جاتا ہے جی؟ ایگزیکیوٹرز کو جی. اور وہ ایگزیکیوٹر موسٹلی کون ہوتے ہیں؟ ٹیچر. اما کلیئر جی؟ کیوں؟ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، جو پلانرز ہیں وہ کبھی زندگی میں ایگزیکیوٹر نہیں رہے ہوتے. جو ایگزیکیوٹر ہیں وہ زندگی میں کبھی پلاننگ کے پارٹ میں ان کو انوالو نہیں کیا جاتا یا ان کو ٹرین نہیں کیا جاتا. یعنی جو ممبو جمبو قسم کے آئیڈیاز دے رہے ہیں، نادر و نایاب قسم کے تصورات دیے جا رہے ہوتے ہیں میٹنگز میں، ٹھیک ہے، جو کمال قسم کی اوپینینز دی جا رہی ہوتی ہیں، وہ لوگ پریکٹیکلی اس پروسیس میں کبھی شامل ہی نہیں ہوتے. یہ ہمارے ایک ملک کا اوور آل ایک المیہ کہہ لیں، جنہوں نے کبھی زندگی میں ہاتھ میں مارکر نہیں پکڑا ہوتا، جنہوں نے کبھی زندگی میں پڑھایا نہیں ہوتا کسی کلاس روم کے اندر. کلیئر؟ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایجوکیشن پالیسیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں جی، اور خاص طور پہ اداروں کے اندر جی. اما کلیئر جی؟ جب وہ کوئی پلان کوئی پالیسی ڈرائیو کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہے کہ آبزرو تو اس کو ان کو کرنا چاہیے نا، کہ جو آخر انہوں نے پلان دیا ہے، پالیسی دی، کیا وہ پریکٹیکلی اس کو کلاس کے اندر کروانا پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل. اور کچھ موسٹلی وٹ آئی آبزرو جی، ایسی پالیسیز بنا دی جاتی ہیں جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتی جی. ورک لوڈ ٹیچر کا کیا ہے جی؟ 6، یعنی اس کو ڈیلی 7 میں سے 6 لیسن پڑھانے پڑ رہے ہیں. 7 اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے ڈیلی آپ جی 200-250 نوٹ بکس بھی چیک کرو. 7 اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے کہ جی آپ کلاس ٹیچر ہو تو 30-35-40 ڈائریز بھی چیک کرو. 7 اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے کہ جی آپ کیا کرو جی، سپوز مارننگ اسمبلی ہے، کچھ اور ایکٹیویٹی ہے، آپ اس کو بھی مانیٹر کرو. یعنی کچھ چیزیں ہیومنلی پاسبل نہیں ہیں جو ایکسپیکٹ کی جا رہی ہوتی ہیں ٹیچر سے جی. یعنی پرابلم ساری کیا ہے؟ پلاننگ میں گڑبڑ ہے. ورنہ کوئی بندہ گھر سے یہ نیت کر کے نہیں آتا کلیئر کہ وہ کیا وہ کام نہیں کرے گا. ہر کسی کو اپنے کریئر کی امپورٹنس پتہ ہوتی ہے. اما کلیئر جی؟ اب کیا ہے جی، وہ کیا ایک ٹول کیا اس کا جی؟ کلاس آبزرویشن جی. دوسرا ٹول اس کا کیا ہے جی؟ نوٹ بکس.
نوٹ بکس گیو دا پکچر جی. پلاننگ میں فار ایگزامپل ٹاپک چل رہا ہے جی 1.4.5. ٹاپک کون سا ہے جی؟ پلانر میں 1.4.5 فار ایگزامپل. اور نوٹ بک پہ جو ہے جی ابھی جو پچھلا دن ہے اس میں کتنا چل رہا ہے 1.3 جی. 1.3 یعنی ابھی 3 کا 3.1 2 3 کچھ اور ہے وہ بھی پورا ہونا ہے. 4 کا 1 ہے 2 ابھی وہ بھی ہونا ہے. یعنی پلانر کیا مطلب میرا آگے بہت آگے ہے اور کرنٹ سچویشن کیا ہے بہت وہ پیچھے ہے. تو مجھے پھر دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا میں ٹیچر ہی قصوروار ہو گیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے پلانر جو ہے وہ بہت ریپڈ بنا دی ہے, اسپیڈی بنایا ہوا ہے, اوور لوڈیڈ ہے جی. گاٹ اٹ جی. دوسری بات, اگر ٹیچر کی طرف سے سپوز اس میں آ گیا ہے, فرض کریں وہ کوئی کفر نہیں ہو گیا, کوئی غلطی نہیں ہوگی, میں اس کا میک اپ پلان کیا کروں؟ ہاؤ ول آئی گائیڈ دیٹ جی فرام ہیئر؟ ایکچولی اٹ نیڈز واٹ جی؟ ٹریننگ. اور وہ ٹریننگ کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ ڈسکشن. ٹریننگ سے مراد نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ایک ٹریننگ ورک شاپ کی فارم میں ہی ہو. وہ جو کوآرڈینیشن میٹنگ ہے وہ بھی ٹریننگ ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیچر جان بوجھ کے ایسا نہ کر رہے ہوں جی. ایسا بھی ممکن ہے کہ ان سے وہ ہو نہ رہا ہو. اٹس اے پاسبلٹی. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ میں نے کیا کہا جی کہ کیا مختلف ڈیوٹیز میں سے ایک سب سے بڑا رول بھی کیا ہے؟ پلانرز پہ چیک رکھنا جی. پلانرز چیک رکھنے کو کیسے ہے کہ چاہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, چاہے ٹیچر وائز پلانر دیکھ رہے ہیں یا سبجیکٹ وائز دیکھ رہے ہیں. اس کا ایک طریقہ کیا ہے, جو سیٹرڈے آف رکھا ہے تو وہاں جو کوآرڈینیشن میٹنگ ہے اس میں ہے. اگر آپ سیٹرڈے آف نہیں رکھ رہے تو پھر آپ کو اس کا ٹائم خود مینیج کرنا پڑے گا. پھر میں کہہ رہا ہوں وہ مینیج سپوز آپ بریک ٹائم میں کر رہے ہیں, جو یوزلی مجھے تو نہیں پاسبل لگ رہا ہوتا. I would never support it جی. وہ 20-30 منٹ کی اگر بریک ہے جس میں ٹیچر نے ریلیکس ہونا ہے, چائے پینی ہے, میں اسی میں اس کو لے کے بیٹھ گیا ہوں ڈسکشن کے لیے. اس نے 5-6 لیسن بھی پڑھانے اور اوپر سے میں اس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں بیٹھ گیا ہوں, وہ بھی مجھے غلط لگ رہا ہوتا ہے. کلیئر؟ اینی ویز جی کر رہے ہیں لوگ, آئی ڈونٹ نو وائی. کلیئر؟ دوسرا کیا ہے جی کہ ان سائڈ کلاس روم, میں نے کیا کہا اس کو کیسے میں آبزرو کروں گا کہ وہ پلاننگ بہت اچھی پلان تو ہوگی, ڈسکشن تو ہوگی, چیک تو ہوگی. کلیئر؟ پھر اس کی کلاس روم کے اندر اس کو میں نے چیک رکھنا ہے. وہ کیا ہے, کس کے تھرو ہوگا جی؟ کلاس روم آبزرویشن. اس کا کرائٹیریا آپ کو ایک فارمیٹ مل جائے گا جی, کلاس روم کیسے آبزرو کی جاتی, کون کون سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ ریٹن فارم میں آپ کے پاس ہوگا, چونکہ اس کی ایک رپورٹ بنتی ہے. پھر وہ رپورٹ جب بنے گی اسی کی بیس پہ آپ پھر کیا اس ٹیچر کو پھر آپ نے اینڈ پہ کیا کہا ہے, ٹریننگ. آپ ٹرین کریں گے اس کو. دوسرا کیا ٹول ہے اس کا جی؟ نوٹ بکس جی, پلاننگ کا. ٹھیک ہے, ایک اور ٹول اسیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کہ بعض کا اسیسمنٹ میں پور پرفارمنسز ہیں یا اچھی پرفارمنسز نہیں ہیں. تو وہ بھی ایک پرابلم کس میں ہوتی ہے؟ پلاننگ میں جی. اب سپوز اگر مجھے اس میں پازیٹیو چیزیں ملی ہیں جی, تو پھر کیا ہے جی؟ دوز مسٹ بی ہائی لائٹڈ جی. دا ٹیچر مسٹ بی اپریشیٹڈ, دا ٹیچر مسٹ بی ریوارڈیڈ اگینسٹ دیٹ جی. یہ انفارچونیٹلی ہو گیا کہ اچھی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ریوارڈ کبھی نہیں ملتا. صرف ہاں جو لوپ ہولز ہیں وہ گرفت میں آتے ہیں ہمیشہ. آج کے لیے اتنا ہی جی. ویل کیری اٹ آن فرام ہیئر ٹمارو انشاءاللہ.